نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سوئے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم الیک اسلمت نفسی۔ اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے نزدیک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 جنبی یعنی ناپاک شخص، نمبر 2 نشہ کرنے والا، نمبر 3 خلوق، ایک بوٹی کا نام ہے، سے رنگنے والا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، بہترین ہم نشین کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا دوست جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس سے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت یاد دلا دے۔